الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين الرؤوف الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا شفيع المذنبين مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم لي خمسة نطفي بها حر الوباء الحاطمة المصطفى والمرتضى وابناهما والفاطمة بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دار چار یارم تابع اولاد علی مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی عزیزان گرامی قدر، اس ماہ شوال کی مناسبت سے آج کے جمعۃ المبارک کا موضوع جو آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں، غزوہ احد، حقائق و واقعات اور اسباق۔ غزوہ احد ایک بڑی ہی مشکل جنگ تھی، اور یہ صبر کی ایک عظیم داستان ہے، اور بہت بڑا امتحان تھا اہل اسلام پر۔
اور 70 اصحاب رسول کی شہادت، یہ ایک گہرا زخم تھا مسلمانوں کے لیے، لیکن صبر، استقامت اور توکل علی اللہ، اخلاص کی بدولت اللہ کریم نے اپنے نبی کو بھی اس پر ثابت قدم رکھا اور اصحاب رسول بھی اس پر ثابت قدم رہے، اور اس صدمے کو برداشت کیا اور اسلام کے دفاع کے لیے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا۔ جب اسلام میں ہم ایسے واقعات پڑھتے ہیں تو پھر پتہ چلتا ہے کہ ہمارے لیے تو اسلام بڑا آسان ہے۔ اصل مسلمان وہ لوگ تھے جنہوں نے اپنا سب کچھ دین کے لیے پیش کر دیا ہے۔ مائیں اپنے بچے پیش کر رہی ہیں، باپ اپنی اولاد پیش کر رہے ہیں، مال پیش کر رہے ہیں۔ تو یہ غزوہ احد یہ دوسری بڑی جنگ ہے، پہلی غزوہ بدر ہے۔ بدر میں اسلام کو فتح ملی، مسلمانوں کو فتح ملی، اور اس جنگ میں فتح بھی ملی لیکن اس میں نقصان بھی ہوا۔ پہلے مسلمانوں کو فتح ملی تھی، لیکن جب تھوڑی سی غلطی ہوئی اور جیت کر مال غنیمت اکٹھا کرنے لگے تو اس کے بعد پھر نقصان بھی بہت بڑا ہوا۔ تو اس کو اللہ کریم نے قرآن پاک میں متعدد مقامات پر بیان فرمایا ہے غزوہ احد کو، اور اس میں جو مسلمانوں سے ایک غلطی ہوئی تھی کچھ لوگوں سے، سب سے نہیں کچھ لوگوں سے، کہ 50 صحابہ تھے جنہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جبل عینین یا جبل الرمات، اس کا اب نام ہے جبل الرمات، وہاں پہ حضور نے معین کیا تھا۔ چھوٹی سی پہاڑی ہے یہ، بالکل جو عمرہ پہ گئے ہیں یا حج پہ ان کو پتہ ہے، وہ زیارات کے اندر شامل ہے۔ بدر کا میدان، وہاں پر وہ سارا نقشہ بھی بنا ہے، وہ جگہ بھی ہے۔ تو یہاں 50 صحابہ کو حضور نے متعین فرمایا تھا، ساتھ نصیحت فرمائی کہ تم اگر دیکھو ہم سارے قتل ہو رہے ہیں تو تم نے پھر بھی یہاں سے نہیں ہلنا، اور اگر یہ سمجھو دیکھو کہ ہم جیت گئے ہیں، مال غنیمت اکٹھا کر رہے ہیں، تو پھر بھی تم نے ہمارے ساتھ شامل نہیں ہونا، تم نے یہاں ہی رہنا ہے۔ اور یہ جو چھوٹا سا لشکر تھا، جماعت تھی، 50 صحابہ پہ مشتمل تھی، اور حضرت عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ انہیں حضور نے اس کا سپہ سالار بنایا تھا، جبل الرمات کے اوپر جنہیں کھڑا کیا۔ تو جب مسلمان جیت گئے اور کافروں کو قتل کرنے لگے، مال غنیمت اکٹھا ہونے لگا، تو وہاں اب کچھ صحابہ نے کہا کہ اب جیت گئے ہیں، اب یہاں کھڑے ہونے کا کیا فائدہ ہے، اب ہم بھی مال غنیمت میں شامل ہو جائیں۔ لیکن حضرت عبداللہ بن جبیر نے منع کیا، انہوں نے کہا نہ، حضور نے روکا ہے، یہاں سے نہ جانا، چونکہ آقا کے حکم کی اتباع پیروی کرنا ہم پہ لازم ہے۔ لیکن انہوں نے کہا نہیں، اس کا مطلب یہ تھا کہ جب تک جیت نہ جاؤ اس وقت تک یہاں ٹھہرنا، اب ہم جیت گئے ہیں لہٰذا اب کوئی حرج نہیں، ہم چلے بھی جائیں۔ تو وہ کئی صحابہ وہاں سے چلے گئے اور چند صحابہ وہاں رہ گئے۔ تو کافروں کا جو ہارا ہوا لشکر تھا اس میں اس وقت اکرمہ بن ابی جہل اور خالد بن ولید، یہ بھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، اس وقت کافروں کے لشکر میں تھے۔ انہوں نے جب دیکھا کہ یہ جگہ خالی ہے تو وہاں سے انہوں نے حملہ کر دیا، اور وہاں جتنے صحابہ سیکورٹی پہ تھے وہ سب شہید ہو گئے، ان کے ہاتھ کاٹے گئے، پاؤں کاٹے گئے، آنکھیں نکالی گئیں، ان کی زبانیں، ناک، کان سب کچھ کاٹ کے مسلح انہوں نے کیا، اور پھر مسلمانوں پہ حملہ ہوا، اور وہاں پر 70 اصحاب کل یہ شہید ہوئے۔ تو اللہ کریم نے یہ قرآن میں جو بیان کیا ہے نا کہ تم نے جو نبی کے حکم کی نافرمانی کی تھی اس کی وجہ سے یہ نقصان ہوا ہے،
اور پوری امت کو یہ سبق دیا. فرمایا وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ، اور بے شک اللہ نے اپنا وعدہ سچا کر دیا. اِذْ تَحُسُّونَهُمْ بِإِذْنِهِ، جب تم انہیں قتل کر رہے تھے اللہ کے حکم سے، یعنی پہلے تم کافروں کو مار رہے تھے. حَتَّى إِذَا فَشِلْتُمْ وَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ وَعَصَيْتُمْ مِنْ بَعْدِ مَا أَرَاكُمْ مَا تُحِبُّونَ، یہاں تک کہ تم بزدل ہو گئے، آپس میں جھگڑنے لگے نبی کے حکم کے بارے میں، اور نبی کے حکم کی نافرمانی کی بعد اس کے کہ تم نے دیکھ لیا جس سے تم محبت کرتے تھے. منکم من یرید الدنیا ومنکم من یرید الآخرہ، تم میں سے کوئی دنیا کی بات کر رہا تھا، کوئی آخرت کی بات کر رہا تھا. ثم صرفکم عنہم لیبتلیکم، تو پھر اللہ کریم نے تمہیں ان سے پیچھے ہٹا دیا، تمہیں ان سے پیچھے ہٹا دیا تاکہ تمہیں آزمائے. وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ، لیکن یہ ساری بات بیان کر کے فرمایا اللہ نے تمہیں معاف کر دیا. غلطی تو ہو گئی تم سے، لیکن چونکہ میرے محبوب کے تم غلام ہو، کلمہ پڑھنے والے ہو، غلطی تو ہو سکتی ہے کسی انسان سے، لیکن فرمایا ہم نے تمہیں معاف کر دیا. واللہ ذو فضل علی المؤمنین، اللہ مومنوں پہ بڑا فضل فرمانے والا ہے. اچھا، یہ جو واقعہ ہے احد میں، کئی صحابہ چلے گئے احد میدان چھوڑ کر، پیچھے چلے گئے، چونکہ قتل و غارت شروع ہو گئی، مسلمانوں کا نقصان ہو گیا، بھگدڑ مچ گئی، نظم قائم نہ رہ سکا. تو کچھ لوگ ان کے اوپر اعتراض کرتے ہیں کہ صحابہ تو بھاگ گئے تھے، بھائی جس بات کو اللہ نے معاف کر دیا ہے تم کون ہو اس کو کہنے والے؟ جب اللہ فرماتا ہے وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ، اللہ نے تو انہیں معاف کر دیا. تو جب اللہ نے ایک غلطی معاف کر دی، کسی کی خطا اللہ نے معاف کر دی، تو وہ ختم ہو گئی، وہ معاملہ ختم ہو گیا. اللہ نے بھی معاف کر دیا، حضور نے بھی معاف کر دیا. غلطی ہوئی لیکن معافی کا اعلان بھی اللہ نے قرآن میں فرما دیا. کیوں قرآن میں فرمایا؟ تاکہ کوئی قیامت تک میرے نبی کے ان غلاموں پہ بھی انگلی نہ اٹھا سکے. جو قرآن کا اعلان آنے کے بعد اعتراض کرے وہ بدبخت قرآن کا منکر ہے. تو صحابہ نے جو خطا کی اللہ نے ان کو معاف فرما دیا. یہ قرآن میں معافی کا اعلان ہے. حضرت عبداللہ بن عمر ایک دن کعبے کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، یہ بخاری میں حدیث ہے. ایک شخص آیا تو اس کے اندر بیماری تھی، وہ اندر کا بیمار تھا، بغض رکھتا تھا صحابہ سے. وہ اندر آیا، وہ کہنے لگا یہ کون ہے؟ من ھذا شیخ، یہ بزرگ کون ہیں جن کے ارد گرد لوگ بیٹھے ہیں؟ انہوں نے کہا یہ عبداللہ ابن عمر ہے. اس نے کہا جی میں آپ سے کچھ سوال کروں؟ فرمایا کرو. اس نے کہا جی کیا حضرت عثمان جو تھے بدر میں تھے؟ عثمان غنی بدر میں ساتھ تھے حضور کے؟ انہوں نے فرمایا نہیں. کہنے لگا اللہ اکبر، بڑا خوش ہوا کہ میں نے اعتراض صحیح کیا. پھر کہنے لگا احد کے میدان میں حضرت عثمان بھاگ گئے تھے، چلے گئے تھے نا چھوڑ کر؟ کہنے لگے ہاں. کہنے لگا اللہ اکبر، بڑی بات کی، خوش ہوا. اور کہنے لگا جب حضور سے صلح حدیبیہ ہوئی تھی تو حضرت عثمان اس وقت تھے ان میں؟ فرمایا نہیں، وہ تو مکے میں حضور کے سفیر بن کے گئے تھے. کہنے لگا اللہ اکبر، یعنی حضرت عثمان کو غلط ثابت کرنے لگا. انہوں نے فرمایا یہ باتیں تو تم نے کی ہیں، ان کی اصل حقیقت بھی سن لو. فرمایا جہاں تک بدر کی بات ہے تو بدر میں حضور نے حضرت عثمان کو خود مدینہ چھوڑا تھا. کیوں؟ کہ حضور کی بیٹی بیمار تھی جو حضرت عثمان کی زوجہ تھی. حضور نے فرمایا تھا تم ان کی تیمارداری کرو، خدمت کرو، تمہیں بدر والوں کے برابر ثواب بھی ملے گا، مال غنیمت بھی ملے گا. کیوں جی؟ پھر آپ نے فرمایا حضرت عثمان جو احد سے چلے گئے تھے وہ اللہ نے قرآن میں کہا ہے وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ، اللہ نے تمہیں معاف فرما دیا. تو جب اللہ نے معاف کر دیا تو اس کو ڈسکشن کرنے کی ضرورت ہی نہیں. تو آپ نے فرمایا جو حدیبیہ میں عثمان نہیں تھے نا، حضرت عثمان تھے مکے والوں سے بات کرنے گئے تھے. حضور نے سب سے زیادہ معتبر سمجھا تھا حضرت عثمان کو، اس لیے حضور نے بنا کے بھیجا تھا نا. تو حضرت عثمان کے لیے تو بیعت ہوئی تھی. جب سب نے بیعت کر لی تو حضور نے فرمایا لوگو اب دیکھو یہ ہاتھ عثمان کا ہے.
یہ عثمان کا ہاتھ ہے، یہ میرا، میں عثمان کی طرف سے خود بیعت کر رہا ہوں۔ جب تینوں باتیں سنی نا تو فرمایا جاؤ اب اپنے وطن واپس، اور یہ میرے جواب بھی لیتے جانا۔ تو ان باتوں کی وجہ سے آپ اعتراض نہیں کر سکتے۔ صحابہ کرام میں چند اگر ادھر ادھر ہوئے تھے، وہ بھی ایک خوف و ہراس پھیلا جس کی وجہ سے وہ ادھر ادھر پہاڑوں کے پیچھے چلے گئے، ایک کیفیت ایسی بن گئی، حالات ایسے بن گئے۔ لیکن اس وقت بھی میرے نبی کے دائیں بائیں جنہوں نے حفاظت کی ہے وہ بھی تو حضور کے صحابہ ہی تھے نا۔ وہ کون تھے؟ وہ بھی حضور کے صحابہ کرام تھے، جنہوں نے اس وقت بھی اپنے ہاتھ شل کروائے، انگلیاں کٹوائیں، جنہوں نے پشت پہ تیر کھائے، وہ کون تھے؟ وہ بھی تو صحابہ تھے۔ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے، ان کا ہاتھ ہی شل ہو گیا تھا، تیر روک روک کر، جب تیر آتا ایسے روک لیتے تھے، حضور کی طرف تیر آتا نا آگے ہاتھ کر لیتے۔ آپ نے کبھی دیکھا ہے کوئی باپ بھی بیٹے کے لیے آگے ہاتھ کرے؟ گولی آ رہی اور آگے ہاتھ کرے؟ نہیں، یہ حضرت طلحہ نے کیا۔ اتنے تیر کھائے، ہاتھ ساری زندگی ہل نہیں سکا، ہاتھ شل ہو گیا، ختم ہو گیا، ہاتھ کام نہیں کرتا تھا۔ حضرت ابو بکر صدیق فرمایا کرتے تھے آج کا سارا دن ہی ابو طلحہ لے گیا، آج طلحہ بازی لے گیا۔ جنہوں نے جانیں دیں، اپنا سب کچھ لٹایا، کسی کا پاؤں شل ہو گیا، کسی کی انگلیاں کٹی، کسی نے تیر اپنی پشت پہ روکے، یہ بھی تو حضور کے غلام تھے نا۔ انہوں نے حضور کے آگے دیوار بن گئے اور کہا ہمیں تیر لگے گا، ہمارے آقا کو کچھ نہیں ہوگا۔ تو احد میں صحابہ نے جو حفاظت حضور کی ہے اللہ کے حکم سے، وہ بھی ایک مثالی بات ہے۔ ارد گرد کھڑے ہو گئے، تلواروں سے وار کرتے رہے، روکتے رہے، حضور کے قریب نہیں آنے دیا۔ وہ پتھر لگا تھا سرکار کے، جو دندان مبارک شہید ہوئے تھے نا، وہ پتھر دور سے مارا تھا کسی نے، وہ دندان مبارک کا کچھ حصہ، ایک سائیڈ جو تھی، پورے دندان مبارک نہیں، سائیڈیں جو تھی وہ شہید ہوئیں، چہرہ مبارک جو زخمی ہوا، یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو پتھر کسی بدبخت نے مارا تھا۔ لیکن اس کے اندر بھی ایک حکمت تھی، جی اللہ کے ہر کام میں حضور کو درجہ شہادت بھی تو اللہ نے دینا تھا نا۔ زخمی ہوئے تو وہ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو ویسے تو کافر قتل نہیں کر سکتے تھے، اللہ کا وعدہ تھا، لیکن شہادت کا ایک رنگ اللہ نے اپنے نبی کو عطا فرما دیا۔ زخم کھائے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے، لیکن صحابہ نے وہاں پر قربانیاں بھی بے شمار پیش کی ہیں۔ اور صحابہ کتنے تھے؟ 1000 چلا تھا مدینہ سے، جو 300 بندے تھے، عبداللہ بن ابی منافق وہ لے کر سائڈ پہ ہو گیا، 700 رہ گئے، ادھر 3000 بندہ ہے، ادھر 700 ہے۔ آپ خود غور کریں، اور ان کے پاس ہتھیار بھی اضافی ہیں، سارے سامان جنگ ان کے پاس ہے، ان کے پاس تھوڑی سی تلواریں ہیں، تھوڑا سا سامان ہے، اور بہت فقر کا عالم ہے، لیکن انہوں نے پھر بھی وہاں پر اپنی جانیں قربان کی اور ڈٹ کر اسلام کے لیے قربانیاں دیں۔ اور احد کا میدان آج بھی گواہ ہے کہ میرے نبی کے غلاموں نے وفا کا حق ادا کر دیا، وفا کی داستان وہاں پہ انہوں نے لکھی ہے۔ ایک صحابی تھے حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے بے شمار دفعہ یہ سنا ہوگا واقعہ بھی۔ اچھا عجیب بات ہے، اس کا والد انتہائی کافر تھا، اسلام کا دشمن تھا، ابو عامر عیسائیوں کا راہب تھا اور اسلام کا دشمن تھا، وہ لڑنے کے لیے ان کے ساتھ مل کے آیا تھا کافروں کے لشکر میں۔ اس کا باپ جو تھا حضرت حنظلہ کا، وہ کافروں کے ساتھ مل کے آیا تھا، 50 بندے لے کر اپنے ساتھ کافروں کے لشکر میں تھا، اور حضرت حنظلہ ادھر حضور کے غلاموں میں تھے۔ تو اب حضرت حنظلہ جب آئے نا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں نے دیکھا ہے آسمان اور زمین کے درمیان فرشتے چاندی کے تھالوں میں حضرت حنظلہ کو غسل دے رہے تھے۔ اور ایک صحابی گئے، انہوں نے دیکھا، جب ان کے سر کو دیکھا تو ان کے سر کے بالوں سے پانی کے قطرے ٹپک رہے تھے۔ پوچھا گیا اب یہ کیا معاملہ ہے؟ حالانکہ شہید کو غسل دینے کی ضرورت نہیں ہوتی، جو جام شہادت نوش کرے بغیر غسل دیے اسے
بغیر کفن پہنائے اسے دفن کر دیا جائے، جنازہ پڑھا جائے گا لیکن نہ غسل کی ضرورت ہے نہ کفن کی ضرورت ہے، انہی کپڑوں میں اسے دفن کر دیا جائے۔ لیکن حضرت حنظلہ کو غسل فرشتوں نے دیا، کیوں؟ جس دن غزوہ احد تھا اس سے پہلے دن حضرت حنظلہ کی شادی ہوئی تھی، شادی کی پہلی رات ہے، دیکھو ایمان کتنا پختہ ہے، شادی کی پہلی رات ہے، اعلان ہو گیا کہ مسلمانوں صبح احد کے میدان میں اسلام کے لیے لڑنا ہے۔ اب حضرت حنظلہ نے اپنی بیوی سے کہا کہ میں ایک طرف تم ہو، ایک طرف زندگی کی خوشیاں ہیں، ایک طرف تعیشات ہیں، ایک طرف آج میری شادی ہوئی ہے اور دوسری طرف میرے حضور کا حکم ہے۔ حضرت حنظلہ نے کہا میں جان دوں گا حضور کے لیے، اور بیوی بھی سعادت مند تھی، بیوی بھی نیک بخت تھی، اس نے کہا حنظلہ آپ چلے جائیں لیکن 4 بندے یہاں لے کے آئیں، پہلے 4 گواہ، وہ 4 گواہ بیٹھے، میں ان کے سامنے بتاؤں گی کہ حنظلہ نے میرے ساتھ تعلق زوجیت قائم کر لیا ہے، تاکہ کل اگر کوئی بیٹا بیٹی بچہ پیدا ہو تو مجھ پہ کوئی الزام نہ لگے۔ 4 بندے، دانا عورت تھی، 4 بندے آئے، اس کے سامنے حضرت حنظلہ نے بتایا کہ یہ میری بیوی ہے، میں نے اس کے ساتھ شب زفاف گزاری ہے۔ اور حضرت حنظلہ کی بیوی سے پوچھا گیا کہ تم نے یہ کام کیوں کیا، تمہیں پتا تھا حنظلہ نے واپس نہیں آنا؟ اس نے کہا ہاں میں نے رات خواب دیکھا تھا کہ آسمان کا دروازہ کھلا ہے، حنظلہ آسمان میں داخل ہو گئے ہیں، پھر دروازہ بند ہو گیا ہے، مجھے پتا تھا کہ اب حنظلہ واپس نہیں آئیں گے، مجھے پتا تھا کہ حنظلہ اب واپس نہیں آئیں گے، تو میں نے اس لیے گواہ قائم کر لیے، اور پھر اللہ نے ان کی شہادت کے بعد ایک بیٹا انہیں عطا فرمایا جن کا نام عبداللہ ابن حنظلہ تھا۔ جو یزید کے خلاف بغاوت ہوئی تھی اس میں حضرت عبداللہ بن حنظلہ پیش تھے، انہوں نے اعلان بغاوت کیا تھا مدینہ میں۔ یہ عبداللہ بن حنظلہ بہت نیک اور بڑے عابد زاہد اور بڑے متقی تھے، آخر باپ بھی تو حنظلہ ہے نا، جسے غسیل الملائکہ کہا جاتا ہے، جسے فرشتوں نے غسل دیا، جنہیں ملائکہ نے غسل دیا۔ حضرت حنظلہ نے شادی کی پہلی رات قربان کر کے، اور جب حکم آیا تو غسل کرنے کے لیے بھی نہ رکے، کہا کہیں دیر نہ ہو جائے، کہیں تاخیر نہ ہو جائے، فوراً حضرت حنظلہ چلے گئے میدان احد میں، اللہ پاک نے انہیں شہادت کا رتبہ عطا فرمایا، شہید ہو گئے حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حضور نے اپنی تلوار نکالی، میدان احد میں تلوار نکالی، اور حضور نے فرمایا کہ کون ہے جو یہ تلوار لے لیکن اس کا حق ادا کرے، تلوار لے اور تلوار کا حق ادا کرے۔ ایک صحابی نے ہاتھ بڑھایا، حضور نے پیچھے کر لی، تلوار نہیں دی، پھر دوسرے نے بڑھایا، حضور نے پھر ہاتھ پیچھے کر لیا، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے تلوار نہیں عطا فرمائی۔ 7-8 انصار نے یا صحابہ نے ہاتھ بڑھایا، حضور نے تلوار نہیں دی۔ ایک صحابی تھے حضرت ابو دجانہ ان کا نام تھا، نام سنا ہوا ہے حضرت ابو دجانہ، بڑے دلیر بہادر اور بڑے جنگجو آدمی تھے، بڑے زبردست قسم کے یہ جناب مجاہد تھے۔ انہوں نے یہ اٹھے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ اس کا حق کیا ہے؟ آپ نے فرمایا نا اس کا حق ادا کرے گا تو میں اسے یہ تلوار دوں گا۔ تو سرکار نے فرمایا اس کا حق یہ ہے کہ اتنا جہاد کرو، اتنا لڑو کہ اس تلوار میں دندے پڑ جائیں، اتنے کافروں کو قتل کرو کہ اس تلوار کے اندر دندانے پڑ جائیں۔ تو حضرت ابو دجانہ نے کہا یا رسول اللہ میں اس کا حق ادا کر دوں گا، میں اس تلوار کا حق ادا کروں گا۔ تو حضور نے جب وہ تلوار انہیں عطا فرمائی نا، انہوں نے ایک سرخ رومال ان کے پاس ہوتا تھا، وہ اس وقت باندھتے تھے جب انہوں نے جان کی بازی لگانی ہوتی تھی، اسے صابت الموت کہتے تھے، موت والا رومال۔ انہوں نے وہ رومال نکالا، سر پہ باندھا اور تلوار پکڑی اور اکڑ کے میدان احد میں چلے۔ حضور نے فرمایا اس طرح چلنا اللہ کو بڑا ناپسند ہے، تکبر سے چلنا، لیکن جب کافروں سے جنگ ہو رہی ہو نا
تو وہاں پہ تکبر سے چلنا اللہ کو پسند ہے۔ یعنی حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ جناب پھر آخر تک ثابت قدم رہنے والے صحابہ کرام میں تھے، یہ ثابت قدم رہے، یہ نہ ڈرے نہ گھبرائے۔ جو صحابہ حضور کے ساتھ کھڑے تھے حضرت ابو دجانہ بھی ان کے ساتھ، اور جب جنگ شدید ہو گئی تو حضور کے آگے یہ کھڑے ہوتے اور اپنی پشت آگے کر دیتے، تیر آتا تو حضرت ابو دجانہ کی پشت میں لگتا، اور انہوں نے اتنا حضور کی تلوار سے جہاد کیا کہ تلوار کے دندے پڑ گئے، تلوار ٹیڑھی ہو گئی، اور انہوں نے وہ حق جو تھا وہ ادا کر دیا۔ یہ بھی تو حضور کے صحابی ہیں نا، جنہوں نے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے، سب کچھ قربان کیا۔ تو حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے تلوار کا حق ادا کر دیا۔ اور جو صحابہ کرام کچھ انصار تھے کچھ مہاجرین تھے، دو طرح کے صحابہ تھے نا۔ انصار کے آگے دو قبیلے تھے، انصار کے کتنے قبیلے تھے؟ دو، ایک اوس اور ایک خزرج۔ حضور نے جو بنو اوس کا جھنڈا تھا وہ حضرت اسید بن حضیر کو عطا فرمایا۔ یہ قبیلہ اوس کے بڑے جید قسم کے صحابی ہیں اور بڑے سردار صحابی ہیں، حضرت اسید بن حضیر، انہیں حضور نے جھنڈا عطا فرمایا۔ اور بنو خزرج کا جھنڈا حضور نے حباب بن منذر کو عطا فرمایا، اور مہاجرین کا جھنڈا حضور نے مولا علی شیر خدا کو عطا فرمایا۔ اور پورے جو جنگ تھا، لشکر تھا، اس کا جھنڈا حضرت مصعب بن عمیر کو عطا فرمایا۔ جو مصعب بن عمیر یہ شہید ہو گئے تھے اسی جنگ کے اندر، حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے جلیل القدر صحابی ہیں۔ حضرت مصعب بن عمیر جب شہید ہو گئے تو ان کی جو صورت تھی نا وہ حضور کی صورت سے مشابہ تھی۔ حدیثوں میں آتا ہے کہ ان کی صورت حضور کی صورت سے ملتی تھی، مشابہت رکھتے تھے۔ تو جس نے آپ کو قتل کیا نا، شہید کیا، اس نے یہ سمجھا کہ میں نے حضور کو قتل کر دیا، شہید کر دیا۔ اس نے جا کے کافروں کو کہا کہ قتل تو محمدہ، میں نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کر دیا ہے۔ تو یہ بات مشہور ہو گئی کہ حضور شہید ہو گئے ہیں، تو وہ سمجھے کہ ہم نے حضور کو شہید کر دیا ہے، قتل کر دیا، جس کی وجہ سے کئی مسلمان اس وجہ سے پیچھے ہٹ گئے کہ اب حضور تو شہید ہو گئے، تو اب لڑنے کا کیا فائدہ، اب چلے گھروں میں، جو اصل مقصد تھا ہمارا وہ حضور تو چلے گئے۔ تو کچھ وہ تھے انہوں نے کہا اگر حضور چلے گئے ہیں تو اب ہم نے زندہ رہ کے کیا کرنا ہے۔ کچھ وہ تھے انہوں نے کہا اگر حضور نہیں رہے تو ہم نے زندہ رہ کے کیا کرنا ہے، آؤ اب جانیں ہم بھی قربان کر دیتے ہیں۔ تو یہ جب حضرت مصعب بن عمیر شہید ہو گئے اور جھنڈا جب پہلے ان کا دایاں ہاتھ کاٹا گیا تو انہوں نے جھنڈا بائیں ہاتھ میں پکڑ لیا، پھر ان کے بائیں ہاتھ کو کاٹا گیا، انہوں نے جھنڈا اپنے گردن اور اپنے سینے سے ایسے لگا لیا، پھر جب گردن کے اوپر بھی چلا تیر وغیرہ لگا تو جھنڈا نیچے گرا، تو حضور نے پھر مولا علی سے فرمایا علی جھنڈا تم اٹھاؤ۔ اب جھنڈا جو پورا لشکر کا تھا وہ حضرت مولا علی پاک کو مل گیا۔ جب جھنڈا ملا نا تو حضرت علی نے ایک جملہ بولا، یہ لوگ جرت مند تھے، یہ ڈرنے والے نہ تھے، یہ موت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرنے والے تھے۔ تو مولا علی شیر خدا نے جب جھنڈا اٹھایا تو اٹھا کے کہنے لگے انا ابو القسم، انا ابو القسم۔ ابو القسم کا معنی ہے باطل کی پشت توڑ دینے والا۔ مولا علی نے فرمایا میں باطل کی پشت کو توڑ دینے والا ہوں، باطل کا منہ توڑ دینے والا ہوں۔ حضرت مولا علی پاک نے وہ جھنڈا پھر اٹھایا، 11 علم بردار کافروں کے 11 بندے جھنڈا اٹھانے والے قتل ہوئے، ایک کو مارا پھر دوسرے نے اٹھایا، دوسرے کو مارا تیسرے نے اٹھایا، 11 بندے صحابہ نے قتل کیے ان کے، اور مسلمانوں میں صرف حضرت مصعب بن عمیر شہید ہوئے۔ اب اس کو بھی دیکھا جائے تو فتح مسلمانوں کی بنتی ہے، مجھے اگر ان چیزوں کو بھی دیکھیں تو فتح کس کی ہے؟ اسلام کی فتح ہے۔ مسلمانوں کو اللہ پاک نے اس میدان کے اندر بھی عزت عطا فرمائی، اللہ پاک نے ان کو غلبہ عطا فرمایا،
وہ تو ایک غلطی تھی جس کی وجہ سے کمزوری آ گئی، کچھ صحابہ کرام کا نقصان ہو گیا اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام بھی زخمی ہوئے، لیکن اللہ پاک نے فتح عطا فرمائی۔ 11 جھنڈا اٹھانے والے جو کافر تھے انہیں واصل جہنم کر دیا گیا، 11 بندوں کو، اور کچھ صحابہ جو مشکل وقت میں حضور کے ساتھ رہے۔ اب یہ عموماً احد کے بارے میں کچھ باتیں مشہور کی جاتی ہیں کہ سارے صحابہ جی چلے گئے، بھاگ گئے، ایسی بات نہیں ہے۔ 15 صحابہ وہ تھے جو حضور کے ارد گرد ہی رہے، یعنی وہ اس طرح حضور کے ساتھ رہے ہیں جیسے شمع پروانے کے گرد جو ہے نا گھومتی ہے، پروانے شمع کے گرد جیسے چکر لگاتے ہیں نا، ایسے حضور کے گرد پھرتے رہے۔ ان میں ایک حضرت سیدنا ابو بکر صدیق تھے۔ صدیق اکبر جنگ احد میں کہیں نہیں گئے، وہ حضور کے بالکل ساتھ رہے، اور حضرت سیدنا عمر فاروق یہ بھی جنگ احد میں حضور کے بالکل ساتھ رہے، اور حضرت مولا علی شیر خدا یہ بھی سرکار کے بالکل ساتھ رہے، حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بھی حضور کے ساتھ رہے، حضرت زبیر بن عوام یہ بھی سرکار کے ساتھ رہے، حضرت عبد الرحمن بن عوف یہ بھی ساتھ رہے، حضرت سعد بن ابی وقاص یہ بھی حضور کے ساتھ رہے، حضرت ابو عبیدہ بن جراح یہ بھی ساتھ رہے، اور حضرت حباب بن منذر یہ بھی ساتھ رہے، حضرت ابو دجانہ بھی ساتھ رہے، حضرت عاصم بن ثابت بھی ساتھ رہے، حضرت حارث بن سمہ، حضرت سہل بن حنیف، حضرت سعد بن معاذ، حضرت سعد بن عبادہ اور محمد بن مسلمہ، یہ 15 صحابہ تھے جو حضور کے آگے کھڑے رہے۔ یہ بات ہے ویسے، سبحان اللہ، 15 صحابہ۔ تو یہ کیا کہہ رہے تھے زبان سے؟ ساتھ کھڑے تھے، تلواریں لے کے لڑ رہے تھے، ساتھ کہہ رہے تھے وجہی دون وجہ کا، یا رسول اللہ ہمارے چہرے آپ کے چہرے پہ قربان ہو جائے، وجہی دون وجہ کا، اللہ اکبر۔ یہ تھی جان کی بازی لگانے والی بات، وجہی دون وجہ کا، یا رسول اللہ ہمارے چہرے آپ کے چہروں پہ قربان ہو جائیں، حضور ہمارے چہرے آپ کے چہرے پہ قربان ہو جائیں، وَنَفْسِي دُونَ نَفْسِ کا، ہماری جانیں آپ کی جان پہ قربان ہو جائیں، وَنَحْرِي دُونَ نَحْرِ کا، یا رسول اللہ ہمارے گردنیں آپ کی گردن پہ قربان ہو جائیں، علیک السلام غیر مودعین، یا رسول اللہ آپ پر سلام ہو، کیوں جی یا رسول اللہ آپ پر سلام ہو، غیر مودعین، حضور آپ ہمیشہ رہیں، آپ کو کچھ نہ ہو۔ ساتھ لڑ بھی رہے ہیں، ساتھ حضور کا کے اوپر سلام بھی پیش کر رہے ہیں، اور ساتھ کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ آپ ہمیشہ سلامت رہیں، ہماری جانیں چلی جائیں تو کوئی بات نہیں، یا رسول اللہ آپ ہمیشہ سلامت رہیں۔ اور جس نے آپ کو پتھر مارا تھا اس کا نام عتبہ بن ابی وقاص تھا، اس نے پتھر مارا، 4 دندان مبارک، ان کو تھوڑا تھوڑا یہ شہید ہوئے، اور جب سرکار کا چہرہ زخمی ہوا، دندان مبارک شہید ہوئے، چوٹ آئی، تو حضرت حاطب بن بلتا یہ آئے، انہوں نے آگے پوچھا یا رسول اللہ یہ کس نے کام کیا ہے، یہ کس نے آپ کو زخمی کیا ہے؟ تو حضور نے اشارہ کیا، فرمایا عتبہ بن ابی وقاص ہے۔ عرض کی کدھر کو گیا ہے، کس طرف گیا ہے؟ حضور نے فرمایا اس طرف گیا ہے۔ حضرت حاطب بن بلتا دوڑ کے پیچھے گئے، جا کے اسے ڈھونڈا، تلاش کر کے اس کی گردن کاٹ کے، ہائے ہائے، یہ عشق ہے، یہ محبت ہے، یہ مصطفیٰ پہ سب کچھ قربان کرنے والے لوگ تھے۔ گردن کاٹی، اس کا اسلحہ جو تھا، تلوار وغیرہ ہر چیز قبضے میں کی، گھوڑا پکڑا، اس پہ سوار ہو کے حضور کے قدموں میں پھینکا، کہا یا رسول اللہ جس بدبخت نے آپ کو زخمی کیا تھا میں نے بدلہ لے لیا۔
حضور میں نے بدلہ لے لیا ہے۔ تو حضور نے آگے سے کیا فرمایا؟ فرمایا رضی اللہ عنہ، رضی اللہ عنہ۔ حضور نے فرمایا اللہ تجھ سے راضی ہو گیا، اللہ تجھ سے راضی ہو گیا، تو نے میرا بدلہ لیا ہے۔ تو سرکار کے صحابہ نے حضور کے لیے کبھی بھی کمپرومائز نہیں کیا۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کا جب معاملہ آیا تو صحابہ اکرام نے کبھی کمپرومائز نہیں کیا۔ حضرت طلحہ زخموں سے چور ہیں، 70 زخم لگے حضرت طلحہ کے۔ صحابہ کہتے ہیں ہم نے گنے تو 70 سے زیادہ زخم تھے ان کے جسم پہ۔ جب زیادہ زخم ہوئے، خون بہا تو وہ بے ہوش ہو گئے۔ اللہ اکبر۔ جب بے ہوش ہوئے نا تو صحابہ نے منہ پہ پانی چھڑکا اور ان کی مرہم پٹی کی، پٹیاں کی، اور منہ پہ پانی جب چھڑکا تو ہوش میں آئے۔ تو ہوش میں آتے ہی جناب صدیق اکبر نے جب منہ پہ پانی چھڑکا نا تو ہوش میں آئے تو آتے ہی کہنے لگے ما فعل رسول اللہ، مجھے بتاؤ حضور کیسے ہیں؟ سبحان اللہ، کیا بات! اپنی جان کی نہیں فکر، کہا بتاؤ حضور ٹھیک ہے؟ تو صدیق اکبر نے کہا الحمدللہ حضور صحیح ہے، ٹھیک ہے۔ تو کہنے لگے الحمدللہ کل مصیبت بعدہ جلال، اگر میرے حضور ٹھیک ہیں تو کوئی مصیبت نہیں ہے، اگر آقا موجود ہیں تو ہمارے لیے سب کچھ موجود ہے۔ حضرت طلحہ اس قدر حضور سے محبت، اس قدر حضور سے پیار، وہ جو خود لگا تھا حضور کے، جو جنگی خود تھا، اس کی کچھ کڑیاں حضور کے نا منہ ہونٹ کے نیچے چبھ گئی۔ تو حضرت مالک بن سنان جو تھے وہ نکالی، اپنے دانتوں سے وہ نکالی، اور جو خون مبارک تھا وہ سارا چوس لیا۔ اللہ، سارا خون مبارک نا منہ لگا کے چوس گئے۔ حضور نے فرمایا یہ کیا کر رہے ہو؟ مالک بن سنان فرمایا یہ کیا کر رہے ہو؟ کہا یا رسول اللہ آپ نے خود ہی تو فرمایا ہے مم مسا دمی دمہ لم تصبہ النار، جس کا خون میرے خون سے مل گیا اسے جہنم کی آگ نہیں جلا سکتی۔ تو عرض کی حضور میں تو خون مبارک چوس رہا ہوں، سرکار میرے لیے سعادت ہے کہ میرے اندر بھی آپ کا خون مبارک آ گیا، لہٰذا مجھ پہ بھی جہنم کی آگ حرام ہو جائے۔ اچھا باقی سب کا خون حرام ہے، میرا بلڈ نکلے وضو ٹوٹ جائے گا، یہ حرام ہے، پی نہیں سکتے، کپڑوں پہ لگے نماز نہیں ہوگی، یہ متفقہ مسئلہ ہے۔ لیکن ایسی بہت سی حدیثوں سے یہ بات سمجھ آتی ہے کہ حضور کا خون مبارک بھی پاک ہے، بلکہ پاک ہی نہیں باعث برکت ہے۔ سرکار کا خون مبارک ہے، برکت والا ہے، اور یہ ناپاک نہیں ہے، پاک ترین ہے۔ میرا خون آپ کا خون خون رسول کے برابر نہیں ہو سکتا۔ اگر اس پہ وہی حکم نافذ ہوتا نا تو صحابہ پیتے نا۔ حضور کا ایک صحابی نے تو پچھنے حضور نے لگوائے تھے نا، حجامہ کروایا تو پیالہ دیا، فرمایا یہ کہیں دباؤ زمین میں دفن کراؤ۔ تو صحابی نے سوچا کہ یار موقع بڑا ہے، خون مصطفیٰ ہے، انہوں نے منہ لگایا اور سارا ہی پی گئے۔ واپس آئے نا حضور نے فرمایا وہ خون کیا بنا، کدھر کر آئے ہو؟ عرض کی حضور ایسی جگہ چھپایا ہوں جہاں سے کوئی دیکھ نہیں سکتا۔ حضور نے فرمایا لگتا ہے پی آئے ہو۔ کہنے لگے جی یا رسول اللہ۔ حضور نے فرمایا جاؤ تجھ پہ اللہ نے دوزخ کی آگ حرام کر دی۔ اور پھر صحابہ نے ان سے پوچھا کہ بتاؤ اس کا ذائقہ کیسا تھا، بو کیسی تھی؟ خون میں ذائقہ ہوتا ہے، کیسا ذائقہ تھا؟ تو انہوں نے کہا کہ امت طعم فطعم الاصل، حضور کے خون کو جب میں نے پیا تو ذائقہ شہد کی طرح تھا، وَأَمَّا الرَّائِحَةُ فَرَائِحَةُ الْمِسْكِ، اس کی خوشبو کستوری جیسی خوشبو تھی۔ یہ سرکار کا خون مبارک پاک ہے، بلکہ ہمارے نزدیک حضور کا بول و براز یہ بھی پاک ہے۔ عام بندوں کے اوپر کہ حضور کو قیاس نہیں کیا جا سکتا۔ حضور کو اللہ نے طیب طاہر پاک صاف بنایا ہے، حضور کا سارا جسم ہی پاک ہے، حضور کا سارا جسم پاک بالکل طیب طاہر ہے، طیب اور طاہر ہے۔
سرکار میں کوئی چیز ایسی نہیں اللہ نے رکھی جو قابل نفرت ہو، ہر چیز ہی حضور کی قابل محبت ہے، قابل احترام ہے۔ اسی لیے تو صحابہ لعاب دہن بھی اٹھا لیتے تھے نا، صحابہ لعاب دہن بھی اٹھا لیتے تھے۔ اور امام بدر الدین عینی نے لکھا ہے کہ حضور نے ایک دن جبریل سے پوچھا تھا، جبریل بتاؤ تم نے کبھی ساری طاقت بھی لگائی ہے؟ انہوں نے کہا 4 دفعہ حضور میں نے ساری طاقت لگائی۔ فرمایا کب؟ کہنے لگے ایک دفعہ جب ابراہیم کو آگ میں ڈالنے لگے نا تو میں سدرا پہ تھا، جب پھینکا تو میں سدرا پہ تھا، اللہ نے فرمایا جاؤ آگ کو کہہ دو یا نارو کونی بردم و سلام علی ابراہیم، کہتے ہیں میں آگ میں ابراہیم کے آنے سے پہلے سدرا سے لے کر یہاں پہنچ گیا۔ دوسری دفعہ کہنے لگے جب اسماعیل علیہ السلام کے گلے پہ چھری چلانے لگے تو میں سدرا پہ تھا، اللہ نے فرمایا جاؤ جنت سے دمبا لے کے چھری کے گردنے اسماعیل تک آنے سے پہلے دمبا آگے کر دو۔ کہتے میں نے سارا زور لگایا اور وہاں پہنچا۔ تیسری دفعہ جب یوسف علیہ السلام کو بھائیوں نے کنویں میں ڈالا، رسی کاٹی تو میں سدرا پہ تھا، اللہ نے فرمایا تخت لے کر کنویں میں چلے جاؤ، میرا یوسف آ رہا ہے، یوسف آ رہا ہے۔ میں نے تخت آگے کر دیا، یوسف کو پانی میں نہیں گرنے دیا۔ تیسری بار چوتھی بار جب حضور کے لعاب دہن سے یہاں سے خون مبارک گرنے لگا نا، خون مبارک زخمی ہوئے گرنے لگا، جب قطرہ ٹپکا تو میں سدرا پہ تھا، جب خون مبارک زمین پہ گرنے سے پہلے میں نے آگے ہاتھ نیچے کر دیا کہ حضور کا خون مبارک کہیں زمین پر نہ گر جائے۔ یہ اس خون کی طہارت ہے، یہ اس خون مبارک کی پاکیزگی ہے۔ اور 70 صحابہ جو شہید ہوئے ان میں ایک حضرت سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ۔ حمزہ کا نام سنا ہوا ہے؟ جنہوں نے سنا ہے بولیں ذرا۔ یہ میرے حضور کے پیارے چچا جان۔ حمزہ کا معنی بھی شیر ہوتا ہے، حمزہ کا معنی ہی شیر ہوتا ہے۔ ماں نے نام ایسے نہیں رکھے، ماں نے جو نام رکھا ہے نا حمزہ، اس نے نام بھی بڑا کمال کا رکھا ہے۔ حمزہ شیر کو کہتے ہیں اور حیدر بھی شیر کو کہتے ہیں، عباس بھی شیر کو کہتے ہیں۔ ان ماؤں نے نام رکھے ہیں تو یہ صرف نام کے شیر نہیں، حمزہ بھی شیر ہے، علی حیدر بھی شیر ہے اور جناب عباس بھی شیر ہیں۔ یہ شیر ہیں۔ کتنے شیر ہیں؟ بنو ہاشم میں ہیں۔ حضرت حمزہ 2 تلواروں سے لڑتے تھے، اتنے دلیر بہادر اور اتنے طاقتور تھے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ۔ 2 تلواریں لے کر لڑا کرتے۔ حضرت حمزہ، حضور نے پوچھا صحابہ سے کہ بتاؤ میرے چچا کو دیکھا ہے تم نے؟ جنگ میں میرے چچا کو کسی نے دیکھا ہو؟ ایک صحابی اٹھے، یا رسول اللہ ہاں میں نے فلاں جگہ پر حمزہ کو لڑتے ہوئے دیکھا ہے، فلاں جگہ میں نے حمزہ کو لڑتے ہوئے دیکھا ہے۔ اور حمزہ کہہ رہے تھے انا اسد اللہ واسد رسول ہی، اللہ نے زبان پہ خود ہی جاری کر دیا تھا، انا اسد اللہ واسد رسول ہی۔ حضرت حمزہ کہہ رہے تھے میں اللہ اور اس کے رسول کا شیر ہوں، میں اللہ اور اس کے رسول کا کیا ہوں؟ شیر ہوں۔ حضرت حمزہ یہ پڑھ رہے تھے انا اسد اللہ واسد رسول ہی، میں اللہ اور اس کے رسول کا شیر ہوں۔ حضور نے فرمایا مجھے اس جگہ لے چلو۔ جب وہاں گئے تو کیا دیکھا؟ حضرت حمزہ شہید پڑے، ناک مبارک، کان، زبان، سینہ، سارے اعضاء کا مسئلہ کیا ہوا ہے، سارے اعضاء کٹے ہوئے ہیں۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب دیکھا نا تو حضور کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام رونے لگے اور حضور فرمانے لگے رحمت اللہ علیک، تجھ پہ اللہ کی رحمت ہو، فإنک کنت کما علمت فعولا للخیر وصولا للرحم۔ اے حمزہ تم بلائی کرنے والے تھے، تم رشتے جوڑنے والے تھے۔ لولا ان تحزن صفیہ لترکتہ حتی یحشر من بطون السباع وحواسل الطیر۔ اگر مجھے حضرت صفیہ جو حضرت حمزہ کی بہن ہیں
حضور کی پھپھی جان ہے، اگر مجھے اس کے غم کا خوف نہ ہوتا کہ وہ برداشت نہیں کرے گی، میں اسی طرح تجھے رہنے دیتا کہ قیامت کے دن تجھے جب اٹھایا جاتا تو پرندوں کے پیٹوں سے نکلتے تھے اور درندوں کے پیٹ سے حضرت حمزہ نکلتے. حضرت ادھر سے حضور ادھر کھڑے ہیں، حضرت صفیہ آ رہی ہے. حضرت صفیہ حضرت حمزہ کی بہن ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت زبیر سے فرمایا، حضرت زبیر بن عوام کی یہ والدہ ہے. حضور نے فرمایا جاؤ اپنی والدہ کو روکو، آگے نہ آنے دینا، کہیں یہ نہ ہو وہ صدمہ برداشت نہ کر سکیں اور ذہنی توازن خراب ہو جائے. جب انہوں نے جا کے روکا نا کہ امی جان پیچھے چلی جائیں، امی جان پیچھے ہٹ جائیں. کہا کیوں پیچھے جاؤں؟ فرمایا حضور نے روکا ہے کہ آگے نہ ہو کہیں آپ کو کوئی ذہنی صدمہ اتنا پہنچے کہ آپ برداشت نہ کر سکیں. تو حضرت صفیہ نے آگے سے دھکا مارا، فرمانے لگی پیچھے ہٹ جاؤ، مجھے پتا ہے میرا بھائی شہید ہو گیا ہے، میرے بھائی کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے ہیں، لیکن لاسبرنا واحتسبنا انشاءاللہ، فرمایا میں ماتم نہیں کروں گی، میں صبر کروں گی، اللہ سے ثواب کی امید رکھوں گی. کتنی صبر والی ہیں کون؟ بیٹی کس کی ہے؟ ہائے ہائے، کس کی بیٹی ہے؟ جناب عبد المطلب کی بیٹی ہے، سردار کی سردار بیٹی ہے، باعزت باپ کی باعزت بیٹی ہے، صبر والے باپ عبد المطلب کی صابرہ بیٹی ہے. جناب عبد المطلب کی بیٹی ہے، حضرت عبداللہ کی ہمشیرہ ہے، جناب حمزہ کی ہمشیرہ ہے، میرے رسول کی پھوپھی جان ہے. سارے بنو ہاشم کی عزت کیا کر، یہ نہیں صرف دو چار کی کرو. الحمدللہ ہم سارے ہاشمی گھرانے کی عزت کرتے ہیں. حضور سے جس کی بھی نسبت ہے ہم اس کا حیا کرتے ہیں. سارے صحابہ کی بھی عزت کرو، سارے بنو ہاشم کی بھی عزت کرو جنہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام پہ اپنا سب کچھ لٹایا ہے. حضرت صفیہ نے کہا میں صبر کروں گی. آئیں حضرت صفیہ اور آ کے دیکھا اپنے بھائی کو، صبر سے کھڑی ہیں، کوئی آنسو نہیں بہایا، نہ روئیں نہ کرلائیں، خاموشی سے کھڑی. حضور سمجھ گئے کہ کہیں ان کو کوئی تکلیف نہ، اگر آنسو نہ بہیں تو بندے کو کوئی نہ کوئی نقصان ہو سکتا ہے. یہ میڈیکلی ایک چیز ہے. سرکار نے فوراً ان کے سینے پہ ایسے ہاتھ پھیرا، جیسے ہی دستے مبارک پھیرا آنکھوں سے آنسو نکل آئے. جب آنسو نکل آئے تو ان کا وہ جو غم تھا، صدمہ، وہ باہر نکل آیا، غم کا اظہار ہو گیا، بوجھ ہلکا ہو گیا. اب انہوں نے کہا یا رسول اللہ یہ دو چادریں میں لائی تھیں کہ اگر کوئی شہید ہوگا تو اسے کفن کے طور پہ یعنی اوپر دینے کے لیے استعمال کی جائے. دو چادریں میں لے کے آئی تھی. اس گھر کی عورتوں کا حوصلہ یہ ہے، مردوں کا حوصلہ کیا ہو؟ کیوں جی؟ اللہ اکبر. انہوں نے کہا یہ دو چادریں میں لائی تھی. حضور نے فرمایا ایک تو حضرت حمزہ ہے، ان کے اوپر دے دو، اور ایک حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کا میں نے ابھی ذکر کیا، یہ اسلام کے علم بردار تھے. حضور نے فرمایا ایک اس کے اوپر دے دو. لیکن ان چادروں کے سائز کا عالم یہ تھا، امام بخاری نے لکھا کہ حضرت حمزہ کو جب وہ چادر پاؤں پہ دیتے تو چہرہ ننگا ہو جاتا، اور جب چہرے پہ چادر دیتے تو پاؤں ننگے ہو جاتے. حضرت مصعب بن عمیر کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوتا، جب ان کے سر پہ چادر دیتے تو پاؤں ننگے ہو جاتے، اور جب پاؤں پہ چادر دیتے تو سر اور چہرہ ننگا ہو جاتا. حضور نے فرمایا ان کے سر ڈھانپ دو، چہرے ڈھانپ دو، اور جو پاؤں ہیں ان کے اوپر گھاس ڈال کے پردے کا اہتمام کر دو. اسلام اتنا سستا نہیں ہے کہ ہمیں جناب فری میں مل گیا ہے، اس کے پیچھے قربانیاں ہیں، اس کے پیچھے میرے نبی کے صحابہ، میرے نبی کے گھرانے بنو ہاشم نے اپنے نذرانے جانوں کے پیش کیے ہیں، سب کچھ لٹایا ہے، تو پھر اسلام میں بہار آئی ہے. چچا کی لاش ہے، ادھر سے جبریل آئے، حضور کی آنکھوں میں بھی آنسو ہیں، ادھر سے جبریل آئے، آ کے کہنے لگے یا رسول اللہ آپ کو مبارک ہو،
ہے غم، لیکن کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ کو مبارک ہو۔ حضور نے فرمایا کس بات کی؟ کہنے لگے ساتوں آسمانوں پہ آج بھلا کیا ہو رہا ہے؟ آئے ساتوں آسمانوں پہ فرشتے کہہ رہے ہیں حمزہ ابن عبد المطلب اسد اللہ واسد رسول ہی۔ ساتوں آسمانوں کے فرشتے آج یہی قصیدہ پڑھ رہے ہیں کہ حمزہ اللہ اور اس کے رسول کا شعر ہے۔ آج ملائکہ کی زبان پہ بھی حمزہ کا ذکر ہے، کہہ رہے ہیں آج فرشتوں کی زبان پہ بھی حمزہ کے ترانے ہیں، حمزہ کا ذکر ہو رہا ہے۔ اور حضور ان کی قبر پہ آتے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام قبر پہ آیا کرتے، اصحاب احد جتنے بھی ہیں، اور آ کے حضور انہیں سلام کہتے۔ اصحاب احد کو سرکار کیا کہتے؟ سلام کہتے۔ کیا کہتے؟ السلام علیکم۔ حضور آ کر سلام کہتے، اور حضور فرماتے قیامت تک جو بھی ان کو سلام کہے گا، قیامت تک جو بھی آ کر ان کو سلام کہے گا، یہ سلام سنیں گے بھی، سلام کا جواب بھی دیں گے قیامت تک۔ حضور نے فرمایا کہ میں گواہی دیتا ہوں انہو من زارہم وسلم علیہم الی یوم القیامہ ردوا علیہ، جو بھی قیامت تک ان کو سلام کہے گا وہ اسے پہچانیں گے اور اس کے سلام کا جواب دیں گے۔ بلکہ امام بہقی نے کئی صحابہ کا ذکر کیا کہ وہ جب جاتے نا تو جا کے کہتے ہیں السلام علیکہ یا اما رسول اللہ، رسول اللہ دے چاچا جی تانوں سلام ہوئے، حضور دے چاچا جی تانوں سلام ہوئے۔ تو آگے سے جواب آتا وعلیک السلام، اور سلام کہنے والوں تمہیں بھی سلام ہو، سلام کہنے والوں تمہیں بھی سلام ہو۔ حمزہ آج بھی اگر آپ جائیں فاتحہ پڑھیں، وہاں پر کھڑے ہوں، توجہ کریں، آپ کو وہاں سے خوشبو آئے گی۔ میں خود سونگی الحمدللہ، وہاں سے اتنی خوشبو آئی۔ یہ سلام میں پڑھ رہا تھا وہاں، یہ سلام، یہ جب میں نے یہ شعر پڑھا نا، ان کے آگے وہ حمزہ کی جاں بازیاں، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ان کے آگے وہ حمزہ کی جاں بازیاں، شیر غران سطوت پہ لاکھوں سلام، شیر غران سطوت پہ شیر غران سطوت پہ جانے سارا نے بدرو احد پر درود، سلام ہو تم پر آج بھی کہ تم نے حق ادا کر دیا۔ جانے سارا نے بدرو احد پر درود، حق گزاران بیعت پہ لاکھوں سلام، حق گزاران بیعت پہ لاکھ، جنہوں نے بیعت کا حق ادا کر دیا وہ 70 آج بھی وہاں پر جنت کے کیاریوں میں موجود ہے۔ گورنر مدینہ کہا جاتا ہے حضرت حمزہ کو، کہ مدینے میں جیڑا بھی کام ہوندا ہے حضرت حمزہ دی ڈیوٹی لایا ہوندا ہے۔ یہ گورنر ہے مدینہ شریف کے، جے کوئی گل حضور تو منوانی ہوئے نا تو صوفیاء فرماتے ہیں وہ پہلے احد میں جاؤ، حضرت حمزہ سے کہو کہ آپ حضور کے چچا ہیں، ہماری سفارش فرمائیں۔ یہ گورنر مدینہ ہے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ، حضور کے محبوب چچا ہیں، اللہ اور اس کے رسول کے یہ شیر ہیں، اللہ اور اس کے رسول کے کیا ہیں بولیں؟ شیر ہیں۔ تو یہ احد ہمیں کیا درس دیتا ہے؟ احد ہمیں اطاعت رسول کا درس دیتا ہے، توکل علی اللہ کا درس دیتا ہے، صبر و استقامت کا درس دیتا ہے، اسلام سے وفا کا درس دیتا ہے۔ دوستو یہ لوگ ہمارے لیے ماڈل ہیں قیامت تک،
کہ آپ اگر اللہ کے قریب ہونا چاہتے ہیں تو یہ احد والوں نے بتا دیا کہ قرب الہی کا طریقہ کیا ہے، اپنی مرضی قربان کر دو اللہ اور اس کے رسول پر، اللہ اور اس کے رسول پہ اپنی مرضی قربان کر دو۔ اصل میں احد کا یہی مدعا ہے۔ تو جو شہید ہو گئے، سورہ آل عمران میں اللہ نے فرمایا ان کے ہاتھ کٹ گئے، پاؤں کٹ گئے، آنکھیں نکل گئیں، کان کٹ گئے، سینہ چیر کر دل نکال لیا، جگر نکال لیا، پھیپھڑے گردے سب کچھ نکال دیا۔ فرمایا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، فرمایا سوچنا بھی نہ یہ مر گئے ہیں۔ پڑھو سورہ آل عمران، قرآن کہتا ہے وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، فرمایا یہ مرے مرے نہیں، تمہیں نظر نہیں آتا، فرمایا ہم نے انہیں اور زندگی عطا فرما دی۔ بل احیاء عند ربہم یرزقون، یہ اللہ کے پاس زندہ ہیں، انہیں رزق بھی دیا جاتا ہے، یہ رزق بھی مل رہا ہے، ہیں بھی زندہ۔ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ قرآن میں فرما رہا ہے یہ اور ایک زندگی ہے جو اللہ نے انہیں عطا فرمائی ہے، اور یہ دائمی زندگی ہے، ہمیشہ کی زندگی ہے۔ اور آج بھی احد میں جائیں گے تو وہاں سلام دیں گے، وہ جواب بھی عطا فرماتے ہیں، اللہ نے انہیں زندگی عطا فرمائی۔ کیوں جی؟ یہ تو ایک الگ ٹاپک ہے کہ مرنے کے بعد بھی کوئی سنتا ہے یا نہیں سنتا، کیوں جی؟ یہ ایک الگ ٹاپک ہے، لیکن یہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ سارے ایک جیسے نہیں ہوتے۔ جو جن کے دل زندہ ہوتے ہیں وہ قبروں میں بھی زندہ ہوتے ہیں، وہ قبروں میں بھی کیا ہیں؟ زندہ ہیں۔ اور ایک فقہی مسئلہ بھی بتا دے گا، ٹائم